ابو ربیع زہرانی نے کہا ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب اور بدیل نے عبداللہ بن شقیق سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور میں آپ کے اور پوچھنے والے کے درمیان میں تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات کی نماز کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعتیں، پھر جب تمہیں صبح ہونے کا اندیشہ ہو تو 1 رکعت پڑھ لو اور وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ۔ پھر سال کے بعد ایک آدمی نے آپ سے پوچھا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اسی جگہ یعنی درمیان میں تھا اور مجھے معلوم نہیں وہ پہلے والا آدمی تھا یا کوئی اور، اسے بھی آپ نے اسی طرح جواب دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1751۔ ابو کامل نے کہا ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا ہمیں ایوب، بدیل اور عمران بن حدیر نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ نیز دوسری سند سے محمد بن عبید غباری نے کہا ہمیں حماد نے حدیث سنائی، کہا ہم سے ایوب اور زبیر بن خریت نے عبداللہ بن شقیق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کی کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، پھر دونوں یعنی ابو کامل اور محمد بن عبید نے اوپر والی روایت بیان کی، مگر ان دونوں کی روایت میں ایک آدمی نے آپ سے 1 سال گزرنے کے بعد پوچھا اور اس کے بعد کا حصہ مروی نہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1752۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر پڑھنے میں صبح سے سبقت کرو، یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1753۔ لیث نے نافع سے روایت کی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بنائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کا حکم دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1754۔ عبید اللہ نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا رات کے وقت وتر کو اپنی نماز کا آخری حصہ بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1755۔ ابن جریج نے کہا مجھے نافع نے بتایا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہا کرتے تھے جو شخص رات کو نماز پڑھے وہ صبح سے پہلے نماز کا آخری حصہ وتر کو بنائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یعنی اپنے ساتھیوں کو یہی حکم دیا کرتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1756۔ ابو تیاح نے کہا مجھے ابو مجلس نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وتر رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1757۔ شعبہ نے قتادہ سے، انہوں نے مجلس سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا وتر رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1758۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے ابو مجلس سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے وتر رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے، اور میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وتر رات کے آخری حصے کی 1 رکعت ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 1759۔ ابو قریب اور ہارون بن عبداللہ نے کہا ہمیں ابو اسامہ نے ولید بن کثیر سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر نے حدیث سنائی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ ایک آدمی نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے آپ کو آواز دی اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں رات کی نماز کو وتر یعنی طاق کیسے بناؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی نماز پڑھے وہ 2 رکعت پڑھے، پھر اگر وہ محسوس کرے کہ صبح ہو رہی ہے تو 1 رکعت پڑھ لے، یہ 1 رکعت اس کی ساری نماز کو وتر یعنی طاق بنا دے گی۔ ابو قریب نے عبید اللہ بن عبداللہ کہا، آگے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہیں کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1760۔ خلف بن ہشام اور ابو کامل نے کہا ہمیں حماد بن زید نے انس بن سیرین سے حدیث سنائی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا میں ان میں طویل قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 رکعت سے اس کو وتر بناتے۔ میں نے کہا میں آپ سے اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہا۔ انہوں نے کہا تم ایک بوجھل آدمی ہو، یعنی اپنی سوچ کو ترجیح دیتے ہو، کیا مجھے موقع نہ دو گے کہ میں تمہارے لیے بات کو مکمل کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 2 رکعت پڑھتے تھے اور 1 وتر پڑھتے اور صبح کی نماز سے پہلے مختصر سی 2 رکعتیں پڑھتے، گویا کہ اذان یعنی اقامت آپ کے کانوں میں سنائی دے رہی ہے۔ خلف نے اپنی حدیث میں صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے کہا، اور انہوں نے صلاۃ کا لفظ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1761۔ شعبہ نے انس بن سیرین سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، پھر مذکورہ بالا حدیث کی طرح حدیث بیان کی اور اس میں یہ اضافہ کیا رات کے آخری حصے میں 1 رکعت وتر پڑھتے۔ اس میں ہے اور میرے دوبارہ سوال پر کہا بس تم ایک بوجھل آدمی ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1762۔ عقبہ بن حریث نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، وہ حدیث بیان کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کی نماز 2 رکعت ہے، اور جب تم دیکھو کہ صبح آیا چاہتی ہے تو 1 رکعت سے اپنی نماز کو وتر کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے عرض کی گئی مسنا کا کیا مفہوم ہے؟ انہوں نے کہا یہ کہ تم ہر 2 رکعتوں کے آخر میں سلام پھیرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1763۔ معمر نے یحییٰ بن ابی کثیر سے، انہوں نے ابو نضرہ سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح سے پہلے وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1764۔ شیبان نے یحییٰ بن ابی کثیر سے روایت کی، انہوں نے کہا ابو نضرہ ابقی نے مجھے بتایا کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ انہوں یعنی صحابہ کرام نے صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وتر کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح ہونے سے پہلے وتر پڑھ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1765۔ حفص اور ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث سنائی، انہوں نے ابو سفیان سے، اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے ڈر ہو کہ وہ رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکے گا وہ رات کے شروع میں وتر پڑھ لے، اور جسے امید ہو کہ وہ رات کے آخر میں اٹھ جائے گا وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے کی نماز کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور یہ افضل ہے۔ ابو معاویہ نے مشہودہ کے بجائے محظورہ یعنی اس میں حاضری دی جاتی ہے کہا، مفہوم
ایک ہی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1766۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے تم میں سے جسے یہ خدشہ ہو کہ وہ رات کے آخر میں نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر پڑھ لے پھر سو جائے، اور جسے رات کو اٹھ جانے کا یقین ہو وہ رات کے آخر میں وتر پڑھے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں قرات کے وقت حاضری دی جاتی ہے اور یہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1767۔ ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیام کا لمبا ہونا بہترین نماز ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1768۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور ابو قریب دونوں نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے حدیث سنائی اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی نماز افضل ہے؟ آپ نے فرمایا قیام کا لمبا ہونا۔ ابو بکر بن ابی شیبہ نے کہا ابو معاویہ نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1769۔ ابو سفیان سے روایت ہے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے رات میں ایک گھڑی ایسی ہے جو مسلمان بندہ بھی اس کو پا لیتا ہے، اس میں وہ دنیا اور آخرت کی کسی بھی خیر اور بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرما دیتا ہے، اور یہ گھڑی ہر رات میں ہوتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1770۔ ابو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جو مسلمان بھی اسے پا لیتا ہے اور اس میں اللہ سے کسی بھی خیر کا سوال کرتا ہے تو وہ اسے وہ بھلائی عطا فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1771۔ ابن شہاب نے ابو عبداللہ اغر اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت اور رفعت کا مالک ہمارا رب ہر رات کو جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کو دوں، اور کون مجھ سے بخشش طلب کرتا ہے کہ میں اسے بخش دوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1772۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے دنیا کے آسمان پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے میں بادشاہ ہوں، صرف میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے کہ میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اسے دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے کہ میں اسے معاف کروں۔ وہ یہی اعلان فرماتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح چمک اٹھتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1773۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کا آدھا یا 2/3 حصہ گزر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے دیا جائے، کیا کوئی دعا کرنے والا ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا کوئی بخشش کا طلبگار ہے کہ اسے بخشا جائے، حتیٰ کہ صبح پھوٹ پڑتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1774۔
محاذر ابو مورع نے کہا ہم سے سعد بن سعید بن قیس انصاری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے ابن مرجانہ نے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھی رات یا رات کے آخری تہائی حصے کے وقت اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کون مجھ سے دعا کرے گا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، یا مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، پھر فرماتا ہے کون اس ذات کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ حق مارنے والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو۔ امام مسلم نے کہا ابن مرجانہ سے مراد سعید بن عبداللہ یعنی ابو العثمان المدنی ہیں اور مرجانہ ان کی والدہ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1775۔ سلیمان بن بلال نے سعد بن سعید سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور اس میں یہ اضافہ ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے دونوں ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون اس کو قرض دے گا جو نہ محتاج ہے اور نہ ہی ظالم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1776۔ منصور نے ابو اسحاق سے اور انہوں نے اغر ابو مسلم سے روایت کی، وہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، دونوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کو آرام کی مہلت دیتا ہے حتیٰ کہ جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو وہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کیا کوئی مغفرت کا طلبکار ہے، کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے، کیا کوئی مانگنے والا ہے، کیا کوئی پکارنے والا ہے، حتیٰ کہ فجر پھوٹ پڑتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1777۔ شعبہ نے ابو اسحاق سے اسی سند کے ساتھ مذکورہ حدیث بیان کی، البتہ منصور کی روایت مکمل اور زیادہ تفصیلات پر محیط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1778۔ حمید بن عبد الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے رمضان کا قیام کیا اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1779۔ امام زہری نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازم ٹھہرائے بغیر رمضان کے قیام کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ فرماتے جس نے رمضان کا قیام ایمان کی حالت میں اور اجر طلب کرتے ہوئے کیا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک معاملہ یہی رہا، پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں بھی معاملہ اسی طرح رہا، یعنی ترغیب دی جاتی رہی، اجتماعی طور پر اہتمام نہیں کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1780۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے کہا ہمیں سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور ثواب کے لیے رکھے اس کے گزشتہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور جس نے لیلۃ القدر کا قیام ایمان کے ساتھ اور ثواب کے لیے کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1781۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لیلۃ القدر کا قیام کرے گا اور اس کو پالے گا، میرا خیال ہے آپ نے فرمایا ایمان کے عالم میں اور احتساب کے لیے اسے بخش دیا جائے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1782۔ امام مالک نے ابن شہاب سے روایت کی
انہوں نے عروہ سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز پڑھی تو کچھ اور لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ نے اس سے اگلی رات نماز پڑھی تو لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تیسری یا چوتھی رات کو لوگ جمع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم نے کیا میں نے دیکھا، مجھے تمہارے پاس آنے سے اس کے سوا کسی چیز نے نہیں روکا کہ مجھے ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ عروہ یا ان کے بعد کے کسی راوی نے کہا، اور یہ رمضان میں ہوا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1783۔ یونس بن یزید نے ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے کہا مجھے عروہ بن زبیر نے بتایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وسط میں گھر سے نکلے اور مسجد میں نماز پڑھی۔ کچھ لوگوں نے بھی آپ کی نماز کے ساتھ نماز ادا کی۔ صبح کو لوگوں نے اس بارے میں بات چیت کی، چنانچہ دوسری رات لوگ پہلے سے زیادہ جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات بھی باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ ابتدا میں نماز پڑھی۔ صبح اس کا تذکرہ کرتے رہے۔ تیسری رات مسجد میں آنے والے اور زیادہ ہو گئے۔ آپ باہر تشریف لائے اور لوگوں نے آپ کی نماز کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب چوتھی رات ہوئی تو مسجد نمازیوں کے لیے تنگ ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر ان کے پاس تشریف نہ لائے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے نماز نماز پکارنا شروع کر دیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر ان کے پاس تشریف نہ لائے حتیٰ کہ آپ صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے۔ جب صبح کی نماز پوری کر لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، پھر شہادتین پڑھ کر، یعنی یہ خطبے کا حصہ ہے، فرمایا، اما بعد، واقعہ یہ ہے کہ آج رات تمہارا حال مجھ سے مخفی نہ تھا، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ رات کی نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، پھر تم اس کی ادائیگی سے عاجز رہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1784۔ اوزاعی نے کہا، مجھ سے عبدہ بن ابی لبابہ نے زر بن حبیب سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے جبکہ ان سے کہا گیا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے سال بھر قیام کیا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ تو ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ رات رمضان میں ہے۔ وہ بغیر کسی استثناء کے حلف اٹھاتے تھے، اور اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ وہ رات کون سی ہے۔ یہ وہی رات ہے جس میں قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ 27ویں صبح کی رات ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس دن کی صبح کو سورج سفید طلوع ہوتا ہے، اس کی کوئی شعاع نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1785۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا میں نے عبدہ بن ابی لبابہ کو زر بن حبیب سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی۔ زر نے کہا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیلۃ القدر کے بارے میں کہا، اللہ کی قسم میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اور میرا غالب گمان ہے کہ یہ وہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ یہ 27ویں رات ہے۔ شعبہ نے یہ وہی رات ہے جس کے قیام کا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، اس فقرے کے بارے میں شک کیا۔ انہوں نے کہا مجھے یہ روایت میرے ساتھی نے ان یعنی عبدہ بن ابی لبابہ کے حوالے سے سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1783۔ عبید اللہ کے والد معاذ نے کہا ہم سے شعبہ نے اسی سند کے ساتھ سابقہ روایت کے مانند حدیث بیان کی، لیکن اس میں انما شک کا شعبہ یعنی شعبہ نے اس کے بارے میں شک کیا اور اس کے بعد کی عبارت بیان نہیں کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1787۔ سلمہ بن کہیل نے قریب سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ
حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھے اور اپنی ضرورت کی جگہ آئے، پھر اپنا چہرہ اور دونوں ہاتھ دھوئے، پھر سو گئے، پھر اٹھے اور مشکیزے کے پاس آئے اور اس کا بندھن کھولا، پھر 2 طرح کے وضو یعنی بہت ہلکا وضو اور بہت زیادہ وضو کے درمیان کا وضو کیا، اور پانی زیادہ استعمال نہیں کیا، اور وضو اچھی طرح کیا، پھر اٹھے اور نماز شروع کی تو میں اٹھا اور میں نے انگڑائی لی، اس ڈر سے کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ میں آپ کے حالات جاننے کی خاطر جاگ رہا تھا۔ پھر میں نے وضو کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور نماز پڑھی تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھما کر اپنی دائیں جانب کھڑا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعت نماز مکمل ہوئی، پھر آپ لیٹ گئے اور سو گئے، حتیٰ کہ آپ کی سانس لینے کی آواز آنے لگی۔ آپ جب سوتے تھے تو آواز آتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ نے نماز پڑھی یعنی سنت فجر ادا کی اور وضو نہ کیا، اور آپ کی دعا میں تھا، اے اللہ میرے دل میں نور ڈال دے، اور میری آنکھوں میں اور میری کانوں میں نور بھر دے، اور میری دائیں طرف نور کر دے، اور میری بائیں طرف نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے، اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے لیے نور کو عظیم کر دے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد قریب نے بتایا کہ ان کے علاوہ مزید 7 چیزوں کے بارے میں دعا مانگی جن کا تعلق جسم کے صندوق یعنی پسلیوں اور ارد گرد کے حصے سے ہے۔ میری ملاقات حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے سے ہوئی تو انہوں نے مجھے ان کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ میرے پٹھوں، میرے گوشت، میرے خون، میرے بالوں اور میری کھال کو نور کر دے۔ 2 اور بھی چیزیں بتائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1788۔ امام مالک نے مخرمہ بن سلیمان سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا قریب سے روایت کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا کہ انہوں نے ایک رات ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں گزاری جو ان کی خالہ تھیں، تو میں سرہانے یعنی بستر کے عرض میں لیٹا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ اس بستر کے طول یعنی لمبائی میں لیٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے یہاں تک کہ رات آدھی ہوئی یا اس سے تھوڑا پہلے یا تھوڑا بعد کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے چہرے سے نیند زائل کرنے لگے یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی۔ پھر آپ اٹھ کر ایک لٹکے ہوئے مشکیزے کے پاس گئے اور اسے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اٹھا اور میں نے بھی وہی کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، پھر جا کر آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائیں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرے دائیں کان کو پکڑ کر یعنی آہستہ سے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھی، پھر وتر پڑھا، پھر آپ لیٹ گئے حتیٰ کہ مؤذن آپ کے پاس آیا تو آپ کھڑے ہوئے اور 2 ہلکی رکعتیں پڑھیں، پھر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز ادا کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1789۔ ایاز بن عبداللہ فہری نے مخرمہ بن سلیمان سے اسی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی اور یہ اضافہ کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے ایک پرانے مشکیزے کا رخ کیا، پھر مسواک کی اور وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، لیکن پانی بہت ہی کم بہایا، پھر مجھے ہلایا اور میں کھڑا ہو گیا۔ باقی ساری حدیث مالک کی حدیث کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1790۔ عمر نے عبد ربہ بن سعید سے، انہوں نے مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے مولا قریب سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا، میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں سویا
اور اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے پاس تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، پھر کھڑے ہوئے اور نماز پڑھنے لگے۔ میں آپ کی بائیں طرف کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر لیا۔ اس رات آپ نے 13 رکعتیں پڑھیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے حتیٰ کہ آپ کی سانسوں کی آواز آنے لگی۔ جب آپ سوتے تو سانس لینے کی آواز آتی تھی۔ پھر آپ کے پاس مؤذن آیا تو آپ باہر تشریف لے گئے اور نماز ادا کی۔ آپ نے اثر نو وضو نہیں کیا۔ عمر نے کہا میں نے یہ حدیث بکیر بن اشج کو سنائی تو انہوں نے کہا قریب نے مجھے یہی حدیث سنائی تھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1791۔ ضحاک نے مخرمہ بن سلیمان سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں بسر کی۔ میں نے ان سے عرض کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھیں تو آپ مجھے بھی بیدار کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو میں آپ کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنی دائیں طرف کر دیا۔ جبکہ مجھے جھپکی آنے لگتی تو آپ میرے کان کی لو پکڑ لیتے۔ آپ نے 11 رکعتیں پڑھیں۔ پھر آپ نے کمر اور پنڈلیوں کے گرد کپڑا لپیٹ کر اسے سہارا بنا لیا اور سو گئے، یہاں تک کہ میں آپ کے سونے کی حالت میں آپ کے سانس لینے کی آواز سن رہا تھا۔ تو جب آپ کے سامنے صبح ظاہر ہوئی تو آپ نے ہلکی 2 رکعتیں پڑھیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1792۔ سفیان نے عمر بن دینار سے، انہوں نے قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات بسر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اٹھے، پھر آپ نے لٹکی ہوئی مشک سے ہلکا وضو کیا۔ قریب نے کہا انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ کے وضو کی کیفیت بیان کی اور وضو کو ہلکا اور کم کرتے رہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا میں اٹھا اور وہی کیا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ پھر آ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب کھڑا ہو گیا۔ آپ نے مجھے اپنے پیچھے کیا اور گھما کر اپنی دائیں جانب کر لیا۔ پھر آپ نے نماز پڑھی، پھر لیٹ کر سو گئے حتیٰ کہ آواز سے سانس لینے لگے۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کو نماز کی اطلاع دی۔ آپ باہر تشریف لے گئے اور صبح کی نماز ادا فرمائی اور نیا وضو نہ کیا۔ سفیان نے کہا یہ نیند کے باوجود وضو کی ضرورت نہ ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ تھا، کیونکہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں سوتی تھیں، دل نہیں سوتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1793۔ محمد بن جعفر غندر نے کہا ہم سے شعبہ نے سلمہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے قریب سے اور انہوں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ کے ہاں رات گزاری۔ میں نے وہاں رہ کر مشاہدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ کہا آپ اٹھے، پیشاب کیا، پھر اپنا چہرہ اور ہتھیلیاں دھوئیں، پھر سو گئے۔ آپ کچھ دیر بعد پھر اٹھے، مشکیزے کے پاس گئے اور اس کا بندھن کھولا، پھر لگن یا پیالے میں پانی اونڈیلا اور اس کو اپنے ہاتھ سے جھکایا، پھر 2 وضوؤں کے درمیان کا خوبصورت وضو کیا، یعنی وضو نہ بہت ہلکا کیا اور نہ اس میں مبالغہ کیا، لیکن اچھی طرح کیا۔ پھر اٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ میں آپ کے پہلو میں کھڑا ہو گیا، آپ کی بائیں جانب کھڑا ہوا۔ کہا تو آپ نے مجھے پکڑ کر اپنی دائیں جانب کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ پھر آپ سو گئے حتیٰ کہ سانسوں کی آواز آنے لگی، اور جب آپ سو جاتے تو ہم آپ کے سونے کو آپ کی سانس کی آواز سے پہچانتے۔ پھر آپ نماز کے لیے باہر تشریف لائے اور نماز ادا کی، اور آپ اپنی نماز یا اپنے سجدے میں یہ دعا مانگنے لگے اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر، اور میرے کانوں میں نور پیدا کر، اور میری آنکھوں میں نور پیدا کر، اور میری دائیں جانب نور بنا، اور میری بائیں جانب نور پیدا فرما، اور میرے آگے اور میرے پیچھے نور کر، اور میرے اوپر نور کر، اور میرے لیے نور بنا، یا فرمایا مجھے نور بنا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1794۔ نضر بن شمیل نے کہا
ہمیں شعبہ نے خبر دی، کہا سلمہ بن کوہیل نے بکیر سے حدیث سنائی، انہوں نے قریب سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی۔ سلمہ نے کہا میں قریب کو ملا تو انہوں نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا میں اپنی خالہ میمونہ کے ہاں تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر انہوں نے غندر یعنی محمد بن جعفر کی حدیث یعنی 1794 کی طرح بیان کیا اور کہا اور مجھے سراپا نور کر دے، اور انہوں نے کسی بات میں شک کا اظہار نہ کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1795۔ سعید بن مسروق نے سلمہ بن کوہیل سے، انہوں نے ابو رشدین یعنی قریب مولا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری، پھر حدیث بیان کی، لیکن اس میں چہرے اور ہتھیلیاں دھونے کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں یہ کہا پھر آپ مشک کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا اور 2 وضوؤں کے درمیان کا وضو کیا، پھر بستر پر آئے اور سو گئے، پھر آپ دوبارہ اٹھے اور مشک کے پاس آئے، اس کا بندھن کھولا، پھر دوبارہ وضو کیا جو صحیح معنی میں وضو تھا، اور کہا میرا نور عظیم کر دے، اور یہ روایت نہیں کیا کہ مجھے سراپا نور کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1796۔ عقیل بن خالد سے روایت ہے کہ سلمہ بن کوہیل نے ان یعنی عقیل سے حدیث بیان کی کہ قریب نے ان یعنی سلمہ سے حدیث بیان کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گزاری۔ انہوں یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشکیزے کے پاس گئے اور اس میں سے پانی اونڈیلا اور وضو کیا، اور آپ نے نہ پانی زیادہ استعمال کیا نہ وضو میں کوئی کمی کی، اور پوری حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے اس رات 19 کلمات پر مشتمل دعا کی، تمام الفاظ جمع کریں تو 19 بنتے ہیں۔ سلمہ نے کہا قریب نے وہ کلمات مجھے بتائے تھے اور میں ان میں سے 12 کلمات کو یاد رکھ سکا اور باقی بھول گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما، اور میری زبان میں نور پیدا فرما، اور میرے کان میں نور پیدا فرما، اور میری آنکھ میں نور پیدا فرما، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے، اور میرے دائیں نور کر دے، اور میرے بائیں نور کر دے، اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے اندر نور کر دے، اور میرے نور کو عظیم کر دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1797۔ شریک بن ابی نمر نے قریب سے، اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا میں ایک رات حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سویا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تھے، تاکہ میں دیکھوں کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گفتگو فرمائی، پھر آپ سو گئے۔ آگے پوری حدیث بیان کی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، وضو کیا اور مسواک کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1798۔ حبیب بن ابی ثابت نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ وہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سوئے تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، مسواک کی اور وضو فرمایا، اور آپ اس وقت یہ آیت مبارکہ پڑھ رہے تھے یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور دن رات کی آمد و رفت میں خالص عقل رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ آیات تلاوت فرمائی حتیٰ کہ سورت ختم کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں پڑھی، ان میں بہت طویل قیام کیا، رکوع اور سجدے کیے، پھر واپس پلٹے اور سو گئے، یہاں تک کہ آپ کے سانس کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر آپ نے اس طرح 3 دفعہ کیا، یعنی 6 رکعتیں پڑھیں۔ ہر دفعہ آپ مسواک کرتے، وضو فرماتے اور ان آیات کو تلاوت فرماتے۔ پھر آپ نے 3 وتر پڑھے، پھر مؤذن نے اذان دی تو آپ نماز کے لیے باہر تشریف لے گئے، اور آپ یہ دعا کر رہے تھے
اے اللہ میرے دل میں نور کر دے، اور میری زبان میں نور کر دے، اور میری سماعت میں نور کر دے، اور میری آنکھ میں نور کر دے، اور میرے پیچھے نور کر دے، اور میرے آگے نور کر دے، اور میرے اوپر نور کر دے، اور میرے نیچے نور کر دے۔ اے اللہ مجھے نور عنایت فرما۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1799۔ ابن جریج نے کہا مجھے عطا نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے خبر دی، انہوں نے کہا میں نے ایک رات اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بسر کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نفل نماز پڑھنے کے لیے جاگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر مشق کی طرف گئے اور وضو فرمایا، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جب میں نے آپ کو یہ کرتے دیکھا تو میں بھی اٹھا اور میں نے بھی مشق سے وضو کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے رہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگنے کے بعد غور سے انہیں دیکھتے رہے تاکہ آپ کی اتباع کر سکیں۔ پھر میں آپ کی بائیں پہلو میں کھڑا ہو گیا تو آپ نے اپنی پشت کے پیچھے سے میرا ہاتھ پکڑا، اسی طرح پیچھے سے مجھے دائیں جانب ٹھیک کر کے کھڑا کیا۔ عطا نے کہا میں نے پوچھا کیا یہ نفل نماز میں ہوا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1800۔